العالمین البتول العذراء والصلاة والسلام علی صاحب السیف ذوالفقار یعصوب الدین قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین الشارف الشرف القادر القادر الغالب 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 ابن غالب الکریم ابن کریم الرحیم ابن رحیم الرحمن ابن الرحمن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی کندیل التوحید حجج اللہ الی الخلق ائمہ طیبین الطاہرین المعصومین حجج اللہ الی الخلق والمخلوق والارض والسماوات والحوران والغلامان والجنت والجہنم والعمل والصلاة والصوم والحقیقت الحق والحجت التوحید والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین والتابعین محمد آل محمد والصلاة والسلام على اوصیاء الرسل وتابعین امیر المؤمنین والصلاة والسلام على ملائکۃ المقربین والصلاة والسلام على تابعین الحق والسابقون السابق والصلاة والسلام على صاحب العصر والزمان والشریک القرآن لا قرآن الشریک یہ قرآن میں شریک ہیں، ان کی فضیلتوں میں قرآن شریک نہیں ہے۔ والصلاة والسلام على صاحب العصر والزمان الحجت القائم المہدی اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان صلوات ابتدائے توحید یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، یہ ابتدائے توحید ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے، یہ ہے ابتدائے توحید۔ اور جو اس کا اقرار کر لے وہ کہلاتا ہے مسلمان۔ جو اس ابتدائے توحید پر ٹک جائے، اس ابتدائے توحید کو مان لے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ ہے ابتدائے اسلام، یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان ہونا، یہ ہے مسلمانیت۔ اور کوئی یہ کہے جو کمال توحید ہے کہ جس کو اس نے اپنے کمال میں اپنے قدرت میں شریک خود کیا، ہم نے کہا کہ اس کا کوئی شریک نہیں، یہ ہے مسلمان ہونا۔ اور جب وہ خود کہے کہ میرے فلاں فلاں کام میں فلا فلا شامل ہے، اب جو اس شریک کو اس لا شریک کے ساتھ مان لے وہ مومن ہے۔ مسلمان وہ جو اسے وحدہ لا شریک کہے اور وہ خود جسے اپنے ساتھ شریک کرے اس کا انکار کرے، یہ ہے مسلمان۔ اور مومن کی تعریف یہ کہ وہ خود کہے کہ فلاں فلاں میرے قدرت میں میرے ساتھ شریک ہے، رسول یہ پتھر تم نے نہیں مارا، میں نے مارا۔ یہ بیعت تیرے ہاتھ پہ نہیں ہو رہی، میرے ہاتھ پہ ہو رہی ہے، اور اللہ کا ہاتھ سب کے اوپر ہے۔
رسول نے سب سے بیعت لی، ہاتھ رکھواتے رہے اپنے ہاتھ پر، سب سے آخر پہ کہا علی سب ہاتھوں پر ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھا، فوق ایدیہم کی آیت آ گئی، میرا ہاتھ سب سے جس کو اس نے اپنے، ہم نے محمد مصطفیٰ، کیا تمہیں یتیم پا کر تمہیں گود فراہم نہیں کی؟ کسی کی گود کو اپنی گود کہہ رہا ہے، کیا ہم نے آپ کو کمزور مال نہیں پایا؟ کیا ہم نے خدیجۃ الکبریٰ کا مال آپ کو نہیں دے دیا؟ کیا ہم نے آپ کو مال نہیں دے دیا؟ تو محمد مصطفیٰ کے سارے افعال اس کے، خدیجہ کے افعال اس کے، ابو طالب کے سارے افعال اس کے، علی کے سارے افعال اس کے۔ تو مومن وہ کہ جسے اس نے اپنے ساتھ شریک بنایا ہے، اسے سر تسلیم خم کر کے قبول کر لے، یہ ہے کمال توحید۔ یعنی آزمائش تو وہی ہے نا کہ جب تم سے عقیدہ توحید پکا کروا لے، پھر آزمائش ڈالے کہ میرے ساتھ وہ بھی ہے، میرے ساتھ وہ بھی ہے، میرے ساتھ وہ بھی ہے، اب بتاؤ میں کون ہوں؟ یہ ہے توحید، یہ ہے مفہوم توحید، یہ ہے توحید کی آزمائش کہ پھر دیکھے کہ خالص کون ہے، کس نے مجھے ایک مانا، یہ کوئی مانے نہیں رکھتا، یہ دیکھے کہ مجھے خدا مان کے جس کو میں نے کہا یہ بھی میری مسل ہے، کس نے مانا؟ میری مسل ہے، مثل الاعلی فی السماوات والارض، قرآن نے آواز دی، بے شک میں نے اپنی ایک مثال بنا رکھی ہے جو آسمان میں بھی ہے، جو زمین میں بھی ہے، یعنی میرے پاس بھی ہے، زمین پر بھی ہے۔ تو جو ملا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اگر زمین پر ہے تو آسمان میں کیسے ہے، تو علی مثل اعلیٰ ہے، تو قرآن تو خود کہہ رہا ہے وہ آسمان میں بھی ہے، وہ زمین میں بھی ہے۔ مثل اعلیٰ ہر جگہ پہ ہے، مثل اعلیٰ ہر جگہ پہ ہے۔ اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں سرکار، تو پھر مفہوم توحید کیا ہے؟ کیا توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے بغیر کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے، ہر حاجت اسی سے مانگی جائے گی، وہ سب کا خالق ہے، وہ سب کا رازق ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کے ساتھ اس کی شرکت نہ صفات میں ہے، نہ افعال میں ہے، نہ اقوال میں ہے، نہ اس کے کردار میں ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں توحید کہلاتی، تو پھر شیطان کا قصور کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں شیطان نے اپنے پہلے خطبے میں کہہ دی تھی، میں تیرے سوا کسی کو خالق نہیں مانتا، میں تیرے سوا کسی کو رازق نہیں مانتا، تو زندگی اور موت کو دینے والا ہے، عبادت تیرے لیے خالص ہے، تو خود بھی کہے تو میں تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ مجھے کیونکہ بہت تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ کہنا ہے، یہ میں آج رک کے نہیں بات کر سکتا، آپ کو خود میرے ساتھ، تاکہ ہم کہیں پہنچیں جہاں دروازہ کھلے تو علیم سے گزر کر، جو باریک ہے بال سے، تیز ہے تلوار کی دھار سے، بس اس کو جب ہم اس سے گزر جائیں گے تو علی کی کرسی ہے جی، تو اس سے گزرنا تو ہوگا، یہ باریک صراط مستقیم ہے اور اس سے گزرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں شیطان اپنے پہلے خطبے میں کہہ رہا تھا، سجدہ نہیں کرنے، تیرے سوا کسی کی عبادت، خالق تو ہی ماہرہ رب ہے، تو ہی سب کچھ فرمایا۔ نکل جا میرے دربار سے اس عقیدے کو لے کر کہ صرف تو نے مجھے کہا، تم نے صرف مجھے کہا کہ میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں لائق عبادت ہوں، اور جسے میں کہوں کہ اس کا سجدہ کرو۔ یہ نماز میں دو سجدے کیوں ہیں؟ کس لیے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کیا معصوم سے آپ نے رجوع کیا کہ آخر نماز میں دو سجدے اکٹھے کیوں رکھے؟
معصوم سے پوچھا گیا تو شہنشاہ نے ارشاد فرمایا او لوگوں یاد رکھنا یہ ایک سجدہ اطاعت خداوندی میں ہے جو فرشتوں نے اطاعت کی تھی. فرشتوں نے اطاعت کی تھی کہ آدم کو سجدہ کیا. کہا یہ اس سجدے کی یاد ہے جو اولی الامر کو حجت کو کیا گیا. تم سے ہر رکعت میں 2 سجدے کروا کے اللہ اس پہلے واقعے کی یاد تازہ کر رہا ہے کہ میری حجت کو میں نے حکم دیا تھا سجدہ کرو. تو سنت ملائکہ میں پہلا سجدہ جو تھا وہ واجب تھا, وہ واجب سمجھ کے حجت کو کیا گیا. تعظیمی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم یا عبادت یا نافرمانی. یہ تعظیم کا درمیان کا راستہ کس نے نکالا کہ حجت کی تعظیم کروائی جا رہی تھی. کہاں کا اس کی تعظیماً اس کو سجدہ کرو, کہا نہیں اس کا سجدہ کرو. یہ واجب ہے, عبادت ہے. آدم کا سجدہ عبادت ہے. آدم کا سجدہ ہوا, فرشتوں نے کیا, کل مخلوق نے کیا. جو کوئی بھی تصرف خدا میں تھا, چاہے وہ زمین تھی, چاہے وہ آسمان تھا, چاہے وہ چرند تھے, پرند تھے, جس قسم کی بھی اس وقت مخلوق پائی جاتی تھی, سب نے اس حکم پر حجت خدا کو سجدہ کیا. اور جب وہ سجدہ کر لیا تو اب جبریل نے, معصوم کیا کہتے ہیں کہ جبریل نے جب پہلے سجدہ, جب تعمیل حکم ہو گئی تو جبریل نے سب سے پہلے سر اٹھایا اور نظر پڑی کہ ساری کائنات سجدے میں ہے سوائے لعین کے. تو جبریل خوف خدا سے لرز گئے اور جلدی سے دوبارہ سجدے میں گر پڑے, ہمیں ان میں سے نہ کرنا. معصوم کہتے ہیں جبریل نے فوراً سر رکھا, ملائکہ نے جو سردار کو دیکھا وہ بھی دوبارہ سجدے میں گر پڑے. اب جبریل نے اس میں تسبیح پڑھی. کہتے خدا کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ محبوب سے کہا کہ سنت جبریل پر پہلا سجدہ میری اطاعت میں, دوسرا سجدہ جبریل کے اسوہ میں, کہ اللہ مجھے منکرین حجت میں سے نہ کرے. منکرین حجت میں سے نہ میں کھو جاؤں. یہ ہے 2 سجدوں کی حقیقت. تو خدا نے جسے جسے اپنا شریک کار بنایا اس کے اوپر ایمان لانا جیسا اس نے کہا ہے, جیسا اس نے کہا. آپ کی مرضی نہیں ہے, یہ مرضی نہیں ہے کہ علی کو ایسے مانیں گے علی کو ایسے مانیں گے. یہ انتہائی کمال پہ جا کے کہیے علی رب ہے, یا بہت نیچے آ جائیے تو کہیں کہیں موجود ہی نہیں ہے. یہ آپ کی مرضی پہ نہیں ہے. آپ کو علی ویسے ماننا ہوگا جیسے مسئلہ اعلیٰ کا تقاضا ہے, کیونکہ علی اپنی پہچان کے لیے نہیں ہے, علی توحید کی پہچان کے لیے. علی توحید کے لیے ہے, توحید علی کے لیے نہیں ہے. علی کی ذات توحید کو ظاہر کرتی ہے, علی کی ذات ہی توحید کی تفسیر ہے. اگر علی ہاتھ سے گم ہو جائے اور عقل پیدل ہو جائے علی کو سمجھنے سے تو توحید چلی جاتی, توحید کا علم نہیں ہوتا. کیوں کہ علی ہی کی شان دیکھ کر تو سمجھ آتی ہے کہ علی سجدہ کس کو کرتا ہے. اگر علی سجدہ نہ کرے علی کا پتہ کیسے چلے علی کس خدا کی بات کر رہا ہے, علی کون سے سجدے کی بات کر رہا ہے. لیکن میں کیا کروں, علی نے کہا جیتا بے کجے, میں تجھے ہی تیرے پاس لایا. لیکن یہ طے ہے کہ توحید ایسی اولی العزم شے ہے کہ جس کے سامنے اس جیسی شے بھی جھکتی ہے. میں اس سے زیادہ گہرائی میں جا نہیں سکتا اور منطق اور فلسفہ بیان کرنا نہیں چاہتا. بڑی تیزی سے مجھے موضوع سے صرف میں نے یہ آپ کا مزاج بنایا ایک حدیث سنانے کے لیے. یہ میں نے اتنا جو سفر طے کیا ہے ایک حدیث کی معنویت اور تعارف کے لیے کیا ہے.
سلیمان سے 3 روایتیں ہیں، 3 قسم کی روایتیں۔ ایک جسے سلیمان نے رسول کے سامنے بیٹھ کے سنا، بس تیزی سے گزر جاؤں گا اور تینوں موضوع شامل کروں گا جو پاس نہیں کہتے۔ سلیمان فارسی نے جو حدیثیں براہ راست رسول کے سامنے بیٹھ کے سنی لوگوں میں، ایک یہ سلسلہ روایت سرکار ضعیف، ایک وہ سلسلہ روایت کہ جو صرف سلیمان نے سنی اور کوئی دوسرا اس سے متحمل نہیں تھا اس کا، جسمانی حالت، ایک جسمانی حالت میں، ایک قلبی اور حضوری حالت میں حدیثوں کو سنا۔ تیسری اذہانی کیفیت میں سلیمان خود کہتے ہیں میں ہوں وہ غلام جس کے قلب اور ذہن میں علی اور محمد روحانیت کی محفلیں لگاتے تھے۔ اب آگے بڑھوں، میں اجازت کے آگے بڑھوں، اور میں نے بھی اس دفعہ مکہ میں طے کر کے آیا تھا حرم میں کہ کوئی لگی لپٹی نہیں رکھوں گا، جو حق ہے جو رسول کہتا ہے وہی کہا جائے گا، کسی کا خیال نہیں رکھا جائے گا، کسی کی آزاری دل آزاری ہو، دل آزاری کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دل آزاری نہیں ہے کہ حق کو بیان کیا جائے، اگر حق کا بیان دل آزاری ہوتی تو پھر کلمہ لا الہ الا اللہ اربوں انسانوں کی دل آزاری ہے، پھر کلمہ لا الہ الا اللہ اربوں انسانوں کی دل آزاری ہے جو اسے نہیں مانتے، بلکہ حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ دل آزاری حقیقت کو نہ ماننا دل آزاری ہے۔ یہ دل آزاری کا مفہوم کچھ اور ہے، حقیقت کو نہ ماننا دل آزاری کہلاتا ہے، حقیقت بیان کرنا دل آزاری نہیں ہوتی۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے حدیثیں مسجد نبوی میں عام اصحاب کے ساتھ رسول کی سنی، میں نے کچھ حدیثیں رسول کے ساتھ براہ راست تنہائیوں میں سنی، کچھ حدیثیں کہ دونوں بھائی میرے دماغ میں اور میرے دل میں آ کر محفلیں لگایا کرتے تھے۔ پھر آگے بڑھ جاؤں، پھر فرمایا کون ہے مجھ جیسا، کون ہے جس نے معرفت محمد و آل محمد میرے کسب سے جو میں نے حاصل کی ہے کسی اور نے کی ہو۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ محمد مصطفیٰ نے نافلہ میرے قلب میں ادا کیا۔ اور کہا جاتا ہے ان کتابوں سے، نجف کی کتابوں سے پڑھتے ہیں جنہیں ہمیں اس کا ظہور نہیں ہوتا، ہمیں کیا پتا کون سی کتاب کا نام لے رہے ہیں۔ میں نے آج کی تقریر کچھ کتابوں سے لی اور اس دفعہ میں عرب سے ہی کتابیں لے آیا، میں نے کہا ان علماء کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا، ان دشمنان اہل بیت کو نکلنے نہیں دیا جائے گا کہ نجف اشرف کا پڑھا ہوا ٹھیک ہے، میں نے اپنے آپ کو آیت اللہ نہیں کہلوایا، کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، وہ علی کا لقب ہے، وہ آل رسول کا لقب ہے، وہ آل محمد کا لقب ہے۔ وہ کدھر ہے کتابیں؟ ذرا اس کے پہلے مجھے ورک دینا، ذرا میں آپ کو کتابوں کا تعارف کرا دوں، کیونکہ آپ کی برکت کے لیے آپ حیران رہ جائیں کہ شیعت کے پاس خزانہ کیا ہے۔ میں آپ کو ایک کتاب کا سر ورق دکھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیے، یہ بھی مجلس کا حصہ ہے اور یہ علم کا حصہ ہے۔ یہ ایک کتاب ہے، یہ تفسیر امام حسین ہے، امام حسین کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تفسیر، تفسیر قرآن مجید امام حسین علیہ السلام۔ علماء نجف اس کی زیارت کو واجب سمجھتے ہیں اور باہر کہتے ہیں نہیں دینی، خاص کی ہے، حسین خاص ہے اور خاص کے لیے ہے، علماء کے لیے نہ کبھی تھا نہ راہبوں کے لیے کبھی تھا۔ آج کچھ تقریر کا کچھ حصہ اس تفسیر سے لے رہا ہوں۔ آپ کے امام جواد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب مسند امام جواد علیہ السلام، یہ ان کتابوں کی زیارتیں علماء کرتے ہیں۔ یہ اماموں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں جو کہتے ہیں کہ اماموں نے کیا ورثہ چھوڑا ہے، یہ کتابیں ان سے بھی آج ایک روایت مجھے لینی ہے سلیمان کی۔ زیدی صاحب، آپ کے جد امجد زید شہید کی لکھی ہوئی تفسیر غریب،
آپ کی لکھی ہوئی، زیدیوں کی لکھی ہوئی تفسیر غریب جو فضائل علی پر مشتمل ہے، اس تفسیر غریب میں سرکار زید بن علی بن الحسین نے وہ روایتیں اکٹھی کی ہیں جو علی کی الویہت پر ہیں۔ یہ کتاب حیات السیاسی الامام الحسن مجتبی علیہ السلام، بیروت کی چھپی ہوئی، اس میں وہ کہتا ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام عہد رسول میں و عہد خلفائے ثلاثہ میں سیاست پر کس قدر قبضہ رکھتے تھے۔ جب 3 سال کے تھے تو رسول حسن سے مشورہ کرتے تھے جنگ کیسے لڑی جائے۔ سید کمال الحیدر کے علی الجواد الحوزوی کی لکھی ہوئی یہ 3ری صدی کی کتاب، یہ سرکار کی علم الامام، اس میں امام حسن مجتبی کے علم کو بیس بنایا گیا ہے۔ 20,000 یہ صفحے ہیں، 20,000 یہ 20,000 صفحوں میں صرف امام حسن کے علم کی کیفیات لکھی گئی ہیں کہ وہ لوح و قلم کو حسن کبھی اپنے پاؤں سے لکھ کر بدل دیتے تھے، کبھی انگلی سے۔ سرکار عماد الدین طبرسی کی لکھی ہوئی کتاب اسرار الائمہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں عرفانیات درج ہے کہ محمد و آل محمد ظاہراً موجود رہتے تھے لیکن روحانی معنوں میں خدا کے قانون کو چلاتے تھے۔ اگر یہ 2 حصوں میں تقسیم نہ ہوتے، جسمانی اور روحانی میں، تو اللہ بندوں کا کام تو ہو جاتا، اللہ کے کام نہ ہوتے، کیونکہ صفات روز تبدیل ہوتی ہے۔ الامامت والبصیرۃ من الحیرہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جب آپ اماموں کو پڑھیں گے تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ میرے بس کی بات نہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں نجف اشرف کی، درس خارج کی، جنہیں پڑھ کر آیت اللہ کا لقب تم نے علی سے چرا لیا۔ یہ ہیں وہ کتابیں جسے کہا جاتا ہے خواص کی کتابیں۔ ابھی یہی نہیں، ڈھیروں لایا ہوں، لیکن کیونکہ مفتی جیسا سرکار مبلغ اعظم جیسا نہیں ہوں، میں نوکر ہوں ان کا کہ 2 صندوق ساتھ لے کے چلوں۔ جی وہ آگے کے محاذ کے لوگ تھے، وہ پہلی قربانی دینے والے لوگ، ہم جیسے نکٹو اور نکمبے نہیں، وہ اور اولے لازمی تھے، لیکن ان کا تعارف کتابوں کا ضروری تھا۔ میں اس دفعہ اس سارے سیشن کے لیے ساری کتابوں کو لے آیا۔ میں نے کہا یہ بات جو ہے نا، یہ جو دہرائی جاتی ہے ہمارے مومنین سے کہ یہ جی کہاں کی کتابیں ہیں، کون سی کتابیں ہیں، کہاں ملتی ہیں جی، کیسے لائی جاتی ہیں جی، کیسے پڑھی جاتی ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں تم نے خوابوں میں بھی نہیں دیکھی۔ پڑھنا تو دور کی بات ہے، 20-20 ہزار صفحے ذرا پڑھ کے تو دکھائیے، اور اس کے بعد آپ پاگل نہیں ہو جائیں گے؟ یقیناً جب دل پاک نہیں ہوگا تو حسن کی معرفت لے کے پاگل ہی ہو جاؤ گے، جب معرفت نہیں ہوگی۔ ان کتابوں سے ان کے حوالے اور ریفرنسز میں نے آپ کو دکھائے ہیں، انہی سے مجھے انہی میں سے الامامہ والاشرار والبصیرت، یہ کتاب کے مختلف نام ہیں اسی ایک کتاب کے۔ اس کتاب سے وہ میں نے حدیث لی جو میں نے ابھی عرض کی کہ سلمان کہتے ہیں بہت دفعہ رسول نماز نافل کے لیے مصلی میرے قلب میں ڈالا، اور جب نماز پڑھ لیتے تھے میں حاضر ہوتا تھا اپنے قلب میں رسول کی بارگاہ میں، اور علی کے فضائل پوچھا کرتا تھا، رسول میرے قلب کے مصلی میں بیٹھ کے میرے ہی قلب میں مجھے بتایا کرتے تھے۔ کیا معرفت ہے اس شخص کی، اور میں کیا بیان کر سکتا ہوں جس کا قلب رسول کی مصلی گاہ ہو، جہاں علی کے فضائل کی محفل لگتی ہو اور وہ اپنے قلب میں خود حاضر ہو کے۔ اب پوچھا جائے گا یہ کیسے ہوتا ہے؟ خود کوئی انسان خود ہی اپنے قلب میں رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو پھر تو بہت سارے سوال ہیں کہ رسول قلب میں کیسے آتا تھا، تو پھر معراج میں کیسے جاتا تھا؟ جو اللہ
کی تنہائیوں میں اللہ سے ملایا ہو وہ بندے کے دل میں بندے سے نہ ملے. یہ تو قدغنے لگانے والی باتیں ہیں. جو خدا سے ملا ہے. آئیے سلیمان سے پوچھتے ہیں, سلیمان آپ کا تعارف کیا ہے؟ آپ ایسے کیوں ہیں؟ آپ ایسے کیوں ہیں؟ یہ میرا سوال ہے سلیمان سے. سلیمان آپ 10ویں درجہ ایمان پہ کیوں ہیں؟ اور یہ 10واں درجہ ایمان ہوتا کیا ہے؟ سلیمان کا بازو پکڑ کے مقداد نے کہا تھا یہ فضیلتیں آپ کو کیوں ملی؟ کہا مقداد میرا ہاتھ چھوڑ دو, اس کیفیت کو تم نہیں پا سکتے. جو درجہ تمہارا ہے میں اس پہ راضی ہوں, لیکن جو میرا درجہ ہے اس کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھو. کہا نہیں, بس وہ فضیلت پوچھنا چاہتے ہیں آخر وہ حقیقت کیا ہے جس کی وجہ سے مولا تجھے ایمان کلی کے درجے پہ فائز کرتے ہیں. کہا بس حسن مجتبی اور علی جب سامنے آئیں گے تو بتاؤں گا. بس یہ کہتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے کہ سرکار رسالت معاب کے ساتھ علی حسن کی انگلی پکڑے ہوئے تینوں داخل ہوئے مسجد میں. اور علی نے مسکرا کے کہا سلیمان ایسی بات کیوں نکالتے ہو کہ ہم ایک مخصوص کام میں مشغول تھے کہ تمہارا کہا سن کے ہمیں اٹھنا پڑا کہ باہر جائیں. ہمیں اٹھنا پڑا. کیا کہنا چاہتے تھے؟ کہا مولا مقداد نے پوچھا ہے. یہ تفسیر امام حسین سے لے کے پڑھ رہا ہوں اسی آیت مبارکہ کی ضمن میں. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, ہم نے ان میں سے موتی اور مرجان کو نکالا ہے. آئیے ذرا سلیمان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو دو دریا ہیں ان میں سے یہ موتی اور مرجان, میں یہ تعریف نہیں کروں گا لولو کسے کہتے ہیں, مرجان کسے کہتے ہیں. لوگوں نے کہا موتی کو کہتے ہیں, لوگوں نے کہا مرجان مونگے کو کہتے ہیں. دنیا کی کوئی شے حسن و حسین کی مماثلت نہیں کر سکتی. قرآن میں لولو اور بھی جگہ پہ ہے, حوروں کے لیے استعمال ہوا ہے. حور مقصورات فی الخیام, یہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ حوریں موتیوں کی طرح ہوں گی. کسی نے تصور حور کو بھی نہیں جانا. ہم نے یہاں کے تصور سے, یہاں کے مؤنث تصور سے وہاں کی حور کو جاننے کی کوشش کی, لیکن میں کیا کروں. حدیث مبارکہ میں اور آپ نے بھی سن رکھی ہے کہ حسین کے نور سے حوریں خلق ہوئی ہیں. اللہ جانے جو شے اللہ حسین کے نور سے خلق کرتا ہے وہ پتہ نہیں تمہاری بیویاں کیسے بنے گی. بیوی تصرف کا نام ہے اور وہ تجلی حسین ہے. اللہ بڑا عجیب مسئلہ میں نے چھیڑ دیا جو قرآن سے ہی حل ہوگا, انسانی عقل اسے حل ہی نہیں کر سکتی. بہرحال میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ حور پہ تحقیق کیجئے گا. قرآن نے کہا کہ اور معصومین کی دعاؤں نے کہا کہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کی خواستگاری کی درخواست کرو, حور العین کی نمازوں میں مانگو کہ اللہ تمہیں حور العین کے نکاح کرے. اچھا نکاح کیسے ہوگا؟ کہا بس حوریں کہیں گی حب علی ہے, مومن کہے گا ہے, کہے گی وہی میرا مہر ہے. اچھا حور سے شادی ہو گئی, اب کیا ہے؟ مولا اولاد, کہا اولاد تصور بھی وہاں نہیں ہے. بس مومن کہے گا بیٹا چاہیے, چاند سا بیٹا آ جائے گا, خلق ہو جائے گا, ارادے سے خلق ہو جائے گا. جب اولاد ارادے سے خلق ہو جائے گی, حق مہر علی کی محبت ہے, وہاں لذت اور ہے, شہوت ہے نہیں, تو پھر حور کس معنوں میں بیوی ہے؟ پھر 70 ہزار ایک ایک مومن کو ہر عمل پہ 70 ہزار حوریں, اتنی بیویوں کو کیا کرو گے؟ تو پھر تلاش کرو نا معصومین سے کہ آخر یہ تصور حور ہے کیا, یہ زوجیت ہے کیا, یہ بڑی بڑی آنکھوں والی کون ہیں؟ تو کیا اب میں وہ موتی جو قرآن نے کہا ہے جو میرا موضوع ہے, پھر میں حوروں کے چلا جاؤں گا تو پھر بات کہیں اور چلی. ایک درود پڑھیے. لیکن جی سب سوال چھوڑ رہا ہوں,
کہ حسین کے نور کی تجلی ہے، تیری زوجہ کیسے بن گئی؟ جائیے تلاش کیجیے گا، تلاش کیجیے گا کہ یہ آخر حقیقت کیا ہے، ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے، یہ کون سا حسن ہے، کون سا جلال ہے جس کے ذکر ہے۔ تو ان حوروں کو بھی موتی کہا گیا۔ اب اگر وہ موتی ہیں اور معصوم بھی موتی ہیں تو کیا فرق ہے؟ تو اس کا مطلب ہے جیسے مولا نے کہا کہ قرآن میں اگر 113 مرتبہ آیتوں کے شروع میں بسم اللہ آیا ہے تو ہر بسم اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اللہ کبھی جملے دہرایا نہیں کرتا، ہر بسم اللہ کا اس آیت کے اس سیاق و سباق کے صورت کے حساب سے معنی ہے، جو اس صورت میں ہے وہی بسم اللہ کا معنی ہے۔ تو اسی طرح ہر جگہ لولو کا مطلب موتی نہیں ہے۔ آئیے ذرا پوچھئے سلیمان سے کہ یہ درجہ تجھے کیسے مل؟ تو سلیمان کے سامنے تینوں آ گئے، تو مقداد نے کہا اب بتا، اب بتائیے کہ آپ کو وہ درجہ کیسے ملا؟ اب سلیمان کہہ رہے ہیں، اسی تفسیر امام حسین سے روایت ہے کہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، نجف اشرف کی حوزہ علمیہ کی تفسیر اعظم سے، وہ کیا ارشاد فرماتے جسے پڑھ کے علماء بنتے ہیں، اب آئیں کبائیں پہنی جاتی ہیں، وہاں پڑھ کے آتے ہیں یہاں مردود ہو جاتے ہیں۔ کیا کروں؟ کیوں بھول گئے وہ سبق جس پہ وہ ڈگری لی تھی؟ وہ ولایت اتنی جلدی بھول گئی جس کے امتحان دے کے آئے اور یہاں آ کے جھوٹ بولا۔ علامہ الحفیظ علی کے قدموں میں بیٹھ کے علم حاصل کیا، منبر پہ آ کے بھول گئے، کمال ہو گیا۔ اتنی جلدی، یہ تو وہی بات ہے کہ رسول کا جنازہ پڑھا تھا اور امت بڑی جلدی بھول گئی، یہ تو وہی بات ہے۔ کیا کہتے سلیمان؟ کہتے او مقداد بس میں اس حقیقت کو کہا گیا تھا کہ بظاہر نظر آنے والے یہ حسن اور علی بظاہر باپ بیٹا ہیں لیکن ہے نہیں۔ میں اس حقیقت کو جان گیا ہوں، یہ رشتے ہمارے سامنے ہیں، ورنہ ان کے تو رشتے بھی سمجھ نہیں آتے۔ کہنے کو بنت رسول ہیں، کہتے ام ابیہ ہیں، کہتے رسول کی بیٹی ہے لیکن رسول کہتے میری بیٹی میری ماں ہے۔ حدیث پوری تو یہی ہے، میری بیٹی میری ماں ہے۔ اب وہ رشتے کون سمجھے؟ اچھا سلیمان ذرا تفسیر سے بتائیے کہ یہ کون ہے؟ تو کہتے مقداد مجھ میں اور تجھ میں فرق یہ ہے، تو جانتا تھا کہ حسن آنے والے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، کہا میں جانتا تھا کہ حسن آنے والے ہیں۔ جو یہ حقیقت جانتا ہو، اللہ اکبر، کہ حسن نازل ہونے والے ہیں، اس کی معرفت عام انسان جیسی نہیں ہو سکتی۔ مقداد خوف سے کانپنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ رحم فرمائیے، ارحمنی بالقول سلیمان، مولا سلیمان کے قول پر مجھ پر رحم فرمائیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حسن مجتبی آنے والے تھے تو مجھے پتا تھا کہ مولا حسن آنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں مقداد اس میں کیا ہے؟ حسن کے اعلان سے پہلے 3 روز پہلے میں نے سلیمان کو اس کے قلب میں جا کے بتایا تھا کہ سلیمان خوش ہو جا، سلیمان خوش ہو جا، سلیمان خوش ہو جا کہ اللہ نے جو آیت بھیجی تھی ابتر کی وہ جلال ابتریت لے کے نازل ہو رہا ہے۔ یہ جلال ابتریت لے کے وہ نازل ہو رہا ہے، وہ نازل ہو رہا ہے، وہ نازل ہو رہا ہے۔ جلال ابتریت لے کر سلیمان خوش ہو جاؤ، میرا دشمن ابتر ہو گیا۔ کہتے ہیں مقداد
او مقداد سن، مجھ سے سلیمان نے پوچھا تھا مولا یہ دشمن کی ابتریت کیا ہے؟ بظاہر تو دشمنوں کی اولادیں چل رہی ہیں، نسلیں چل رہی ہیں، یہ ابتریت کیا ہے؟ فرمایا او مقداد سن، میں نے سلیمان کو روایت کی تھی کہ مجھ سے خداوند عز و جل نے ارشاد فرمایا محمد مصطفیٰ ابتریت شہوت انسانی میں جو ہم نے حیوان کی خصوصیات رکھی ہیں ان سے مجھے لینا دینا نہیں ہے، میں تو انسان سے اس کا فضل جو ہے وہ چھین لیتا ہوں۔ شہوت ہے ایک جانوروں کی صفت جو انسان میں رکھی گئی ہے، اس کو ابتر کر کے میں نے کسی جانور سے انتقام نہیں لینا، میں نے تو اس سے محمد و آل محمد کی معرفت چھین کر اسے ابتر کر دیا ہے کہ اسے میں نہ ملوں۔ یہ ہے ابتریت، محمد کے دشمن کا ابتر ہونا، یعنی اسے خدا نہیں ملے گا، نسل چلے گی لیکن خدا نہیں ملے گا، یہ ہے وہ ابتریت۔ کہا ہم نے سلیمان کو یہ بتائی تھی مقداد، ہم نے اس کے قلب میں جا کے یہ حدیث پہ، اسے حدیث قلبی کے نام سے اکٹھا کیا گیا، کتابوں میں موجود پوری کتابیں ہیں حدیث قلبی پہ، اور اس میں سلیمان 3 صحابہ ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد و آل محمد ہمارے قلوب میں آتے ہیں۔ ایک کمبر نے دعویٰ کیا، کمبر کا دعویٰ کیا تھا؟ کمبر نے یہ کہا تھا، اس کا جملہ بھی سن لیجئے اسے دعائے قلبی میں، کمبر کہتے ہیں میں وہ علی کا غلام ہوں جس کے قلب میں علی نے گھوڑے پہ شہ سواری کی۔ کیا قلب کی وسعت ہے جہاں علی گھوڑا دوڑاتے ہیں، اللہ اکبر، کیا سمجھتے ہیں؟ تیسری فضا ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں راوی ہوں حدیث قلبی کی، کہا 5 تن پاک اصحاب الخمس میرے قلب میں آ کر بیٹھتے اور میں حدیثیں سنتی ہوں، یہ دعویٰ انہوں نے کیا۔ اللہ اکبر، 2 اور صحابی ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم حدیث قلبی کے راوی ہیں، جن میں ایک حضرت سوسہ بن سوان ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ علی شب ضربت سے پہلے میرے قلب میں آئے تھے اور مجھ سے کہا تھا سوسہ میں تیرے قلب میں موجود ہوں، تیرے قلب میں جو میرا مرثیہ چل رہا ہے میں وہ سننے آیا ہوں، تیرا قلب جو میرا مرثیہ پڑھ رہا ہے میں وہ سننے کے لیے آیا ہوں، جو میری شہادت پہ تو کہے گا، جو تو نے میری شان میں رکھی۔ سرکار سوسہ نے کہا، اور سرکار حماد بن عیسیٰ سرکار موسیٰ کاظم کے صحابی ہیں، حماد، اللہ اکبر، کیا صحابی تھے، کیا صحابی تھے، کیا صحابی تھے جنہیں سرکار موسیٰ کاظم نے کہا تھا میری نیابت میں حج کرنا، اپنا نائب بنا کے بھیجا غلام کو، جاؤ میری جگہ پہ حج کرو۔ اللہ، ایسی شخصیات موجود ہیں تمہاری شیعت میں جن معصوم جن کے تقوی پہ کہتے تھے جاؤ میری نیابت میں میرا حج کرو، یا انہوں نے کہا تھا کہ میں جب حج کر رہا تھا موسیٰ کاظم میرے دل میں مجھے مناسک حج کروا رہے تھے، اور کہتے ہیں جب میں طواف کر رہا تھا میرے دل میں ایک کعبہ تھا جس کا موسیٰ کاظم طواف کر رہے تھے، میں نے کہا مولا یہ کعبہ یا یہ کعبہ؟ کہا وہ کعبہ ظاہری یہ علی ہے۔ حضرت حسن صاحب سماعت فرما رہے نا سر، بادشاہوں کی فصاحت و بلاغت ہمیں کس درجہ تقوی پہ لے کے جا رہے ہیں، کس جگہ پہ ہم پہنچ گئے کہ سلیمان فارسی سے پوچھ رہا ہم نے کہ آپ آخر ہیں کون؟ 12ویں حواری ہیں آپ؟ بس میں جلدی سے گزر جاؤں گا، بہت معافی چاہتا ہوں کہ تفصیلی اس پہ باب نہیں قائم کیا جا سکتا، لیکن کیا کیا جائے جتنا میری گزارشات آپ تک پہنچ پائیں کہ سلیمان آخر آپ ہیں کون؟ عیسائی تھے، راہب تھے، فارسی تھے،
آتش پرست تھے، کیا تھے؟ لوگوں نے پوچھا ہاتھ پکڑ کے، سب اپنے اپنے باپ کا نام بتا رہے ہیں، او بڈھے تو بھی اپنے باپ کا نام بتا۔ کھڑے ہو گئے دوسرے خلیفہ کا ہاتھ جھٹک کر اور کہنے لگے تو کیا بتائے گا اپنی ولدیت؟ پہلے مجھ بڈھے کی سن لے، پھر میں ہی تیری بتا دوں گا۔ مراج المومن سرکار دمشق کے مبلغ اعظم مولانا ابن اسماعیل دمشق کے مبلغ اعظم اہل سنت، انہوں نے مراج المومن میں اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کیا، کسی شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا۔ کہتے ہیں دوسرے نمبر نے 2 نمبر نے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے بڈھے؟ تو کہا میرا باپ سن لے، تیرا باپ میں بتا دوں گا۔ ابن اسماعیل فرماتے ہیں کہ سرکار سلیمان نے سب سے پہلے یہ جملہ کہا تھا، انا سلیمان ابن اسلام، میں سلیمان ہوں اسلام کا بیٹا۔ اور فرمایا انت عمر ابن المنافقین العزل واستكبر وكان من الكافرین، تم ان کی اولاد ہو جن میں سے اللہ نے کہا تھا او شیطان تم نے سجدہ نہیں کیا، کیا تم کافروں میں سے ہو؟ ہمارا اس روایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ کی کتاب، آپ کا مفتی اعظم، آپ کے الفاظ، ہمارا کیا لینا دینا اس روایت سے؟ ہم تو صرف کہنے کے مکلف ہیں کہ آپ کی کتاب میں یہ ہے، ہمارا اس سے ہماری فکر کا، ہمارے مومن بھائیوں کا ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں، بالکل کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ ہم اس سے بالکل اس سے منحرف ہیں۔ کیوں؟ اس لیے منحرف ہیں کہ آپ کے ہاں ان کی قدر و قیمت اور ہے، ہمارے ہاں ان کی قدر و قیمت خلفائے راشدین کی اور ہے۔ آپ اپنے عقیدے سے مانتے ہیں، ہم اپنے عقیدے سے مانتے ہیں، اس لیے ہمارا اور آپ کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ اس لیے آپ کی حدیث ہم نے بیان کی کہ آپ پوچھتے تھے سلیمان سے، آپ نے کہا ہے کہ ہمارے صحابہ کبار سلیمان سے پوچھا کرتے تھے کس کے بیٹے ہو، تو سلیمان کی شان میں آپ نے کہا کہ سلیمان نے کہا یہی تو آپ کو علی کو چھوڑ کے سمجھ نہیں آتی، کس کی تعریف کس کی تضحیق۔ سلیمان کی تعریف لکھی اور کسی کی تضحیق کر، یہی تو آپ کو سمجھ نہیں آتا۔ علی کو چھوڑنے کا نقصان ہی یہی ہے، جمعہ بدھ کو ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں انسان کو، لیکن بہرحال تاریخ تو تاریخ ہے، اس میں تو ہر چیز درج ہے اور وہ چھوڑی نہیں جا سکتی۔ لیکن سلیمان آپ نے بتایا کہ آپ اسلام کے بیٹے ہیں، لیکن آپ ہیں کون؟ اسلام کے بیٹے ہیں تو کب سے ہیں؟ جب رسول مدینہ سے آئے تب بیٹے بنے؟ فرماتے نہیں میں اس وقت کا بیٹا نہیں ہوں۔ پھر فرماتے کب؟ فرماتے ہیں اللہ اکبر، سلیمان کے اپنے جملے ہیں، خلق من طینۃ بقیۃ المعصومین، میں اس وقت خلق ہوا جب طینت معصومین کی بچی ہوئی چیزیں زمین پر گر رہی تھیں، وہ ضائع نہیں ہو رہی تھی، سلیمان بن رہا تھا۔ میں تو تب سے بنا جب معصومین کے انوار گر رہے تھے تو میں بن رہا تھا، میں اس وقت بنا تھا۔ اچھا سلیمان، آپ کو جو خبر تھی کہ حسن آ رہے ہیں، کوئی ہمیں حدیث مومنین کو ہدیہ کر دیجئے کہ امام حسن مجتبیٰ کی آمد کی حدیث رسول نے کیا سنائی تھی، ہمیں بھی تو بتا دیجئے۔ ہم 1500 سال بعد اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں کہ سلیمان ہمیں بتائیں کہ حسن مجتبیٰ کی آمد کیسے ہوئی۔ تو سلیمان نے کہا کہ مایوس کیوں ہو رہے ہو، ہم آپ کو حدیث سنائے دیتے ہیں کہ رسول نے ہم سے کہا۔ ایک صلوات پڑھیے بادشاہ کی، کہ حسن مجتبیٰ اس زمین پر تشریف کیسے لائے۔ اچھا یہ مومنین کے دیکھیے مجالس صرف واہ واہ ہاتھ کے لیے تو نہیں ہوتی، ہم اس میں بیٹھ علم دوستی کرتے اور عقل پہ پرکھتے ہیں،
ہر بات یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا تو آپ کو سوچیں گے ہی نہیں، یقیناً سوچیں گے، اور پتہ نہیں کتنے علوم اور کھل جائیں گے۔ یہی قدر و قیمت ہے مومن کی کہ اس کا ذہن آگے بڑھتا چلا جائے۔ پیدا ہوتے ہیں، آتے ہیں، نزول ہوتا ہے، کیسے ظہور ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ میں اپنی چار دیواری کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی کہ رسول کی بیٹی چکی پیس رہی تھی کہ اچانک اٹھی، ہاتھ جھاڑے اور اپنے حجرے میں چلی گئی۔ عائشہ فرماتی ہے کہ میں حجرے میں چلی گئی اور میں دیکھ رہی تھی کہ رسول کی بیٹی کیا کرتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد مؤذن نے ظہر کی اذان دی تو میں نے دیکھا بی بی کے ہاتھوں پہ ایک بچہ ہے اور بی بی نے صحن میں آ کے مصلی بچھایا۔ میں حیران رہ گئی جب ہاتھوں کا بچہ ساتھ کھڑے ہو کر نماز کے لیے، میں نے دیکھا ماں بیٹا نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نے رسول کو اطلاع دی اور پھر رسول آئے۔ یہ آپ کے ہمارے بھائیوں کے ہم کی روایت ہے، شان حسن و حسین ساہیوال کی جامعہ رشیدیہ کی لکھی ہوئی کتاب، اس سے یہ میں نے مستعار لیا یہ جملہ کہ ایسے حسن کی ولادت ان کے بقول ہوئی۔ اچھا، یہ ہمارے بھائیوں کے ہاں ہے، بڑی فضیلت معاب روایت، مسلمانوں کی ماں نے اسے روایت کیا، ہم انہیں بالکل نہیں کہتے کہ وہ غلط روایت۔ لیکن سلیمان کیا کہتے ہیں؟ سلیمان کہتے ہیں کہ 3 دن حسن کے آنے سے 3 دن پہلے رسول نے مجھ سے ارشاد فرمایا، سلیمان آ تجھے میں اسراروں کی دنیا میں لے چلوں۔ امام سے حدیث میں لفظ ہے الدنیا فی الدنیا تل اسرار الالہیہ، آ میں تجھے الہی اسراروں کی دنیا میں لے جاؤں۔ کہ رسول نے میرا ہاتھ پکڑ اور ایک صحرا کی طرف چل پڑے۔ مجھے نہیں پتا رسول کے ساتھ میں کہاں پہنچا، لیکن میں جس جگہ پہنچا وہاں انوار کی بارش ہو رہی تھی۔ مجھے کہنے لگے سلیمان یہاں میرے ساتھ بیٹھ جائے۔ ایک کرسی پہ رسول تشریف فرما ہوں اور ایک مسند میرے لیے بچھائی گئی، میں رسول کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئی اور رسول نے فرمایا سلیمان میرے ساتھ بیٹھ کے فرتقب مرتقبون، یہاں پر تو بھی بیٹھ کے انتظار کر اور میں بھی انتظار کرتا ہوں، بس یہ نور جب پھٹے گا تو حسن آ جائے گا۔ میں نے کہا مولا محض نور، یہ نور ہے کیا؟ یہ کون سا نور ہے؟ یہ کس شے کا نور ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ھذا نور الظاہرۃ البتول، یہ جو نور ہے یہ جسد اطہر ہے، بطول کی تجلی ہے۔ جو سلیمان سیدہ طاہرہ عصمت معاب کی نور کی تجلی کو دیکھ سکتا ہو، رسول کی معیت میں اس کا تقوی قلوب کس طاہر منزل پہ ہوگا۔ کہتے ہیں ہم مسند پہ بیٹھ کے انتظار کرتے رہے، اب وہ ساتیں 3 دن پہلے کی ہیں اور یہ ساتیں پتہ نہیں کیا ہیں، یہاں رسول سلیمان کو لے گئے۔ سلیمان کہتے ہیں کہ میں شہنشاہ کے قدموں میں بیٹھا تھا کہ اس نور میں ایک حرکت پیدا ہوئی، اس نور میں ایک حرکت فی النور الحاضر متجلی لمحی جلالے کا، اس جلال والی تجلی نور میں ایک حرکت پیدا ہوئی۔ میں نے صلوات پڑھنی شروع کی، رسول میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے کہنے لگے تحمل تحمل، صبر کر، تحمل میں رہ، صبر کر، تحمل میں رہ۔ کہا میں خوف سے کانپنے لگا، رسول نے پھر میری طرف دیکھا اور مجھے پھر کہنے لگے صبر کر، تحمل میں رہ۔ پھر میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے رسول کے دامن کو پکڑ کے ہلایا، رسول نے میری طرف غضب کی نگاہ دیکھی اور کہا تحمل کر، صبر کر۔ میں نے کہا لا تحمل، یا رسول اللہ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، مجھے خوف طاری ہے، یہ نور میں ارتعاش ہے جو بہت غضب کا اور جلال کا ہے، میں اسے برداشت نہیں کر پا رہا۔ رسول نے میری طرف پھر نگاہ جلال کی، پھر مجھے کہا تحمل سے بیٹھ جا، انزل کا نور الالہیت وشکل نور الحاظ صدر النور ونزل الحسن
سلیمان خبردار خاموش ہو جا، اس وقت تو نہیں جانتا جلال کس انوار میں ہے، یہ جلال پھٹ رہا ہے، حسن میری بیٹی کی گود میں نزول کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ شق الوقت کہتے ہیں وقت پھٹ گیا۔ سلیمان کے جملے کی قیمت ڈھونڈیے، وقت پھٹ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے دروازے پہ پایا، لوگ بخن بخن کہہ کے رسول کو مبارک دے رہے تھے، رسول میری طرف دیکھ کے مسکرا کے سر کو ہلا رہے تھے۔ کہتے ہیں میں رسول کی بارگاہ میں حاضر، رسول نے فرمایا ما کیف کا سلیمان، کہا میں نے کہا سلیمان اس وقت کیا ہو گیا تھا، ڈر کیوں رہے تھے؟ کہا میں نے قدموں کے چھو کے کہا مولا نزول کا نزول ہو رہا تھا، جلال الہی کا، میں خاکی خاکی ڈرتا یا نہ ڈرتا، وہ جلال کا ظہور ہو رہا تھا۔ اور آپ نے مجھ سے فرمایا تھا صبر کر، تحمل کر، نور میری بیٹی کی گود میں نازل ہو رہا ہے، نازل ہو رہا ہے۔ اس وقت سلیمان آگے بڑھ کے مسجد نبوی میں کہتے ہیں کہ میں نے رسول کے ساتھ مبارک دینے کے بعد کھڑے ہو کے کہا مولا صدقہ الحسن، حسن مجتبی کا صدقہ عنایت ہو۔ کہتے ما صحاب کا سوال ہے، صحاب نے میرے سے سوال کیا یہ حسن کے ساتھ مجتبی تمہیں کس نے بتایا؟ ہم نے تو یہاں حسن سنا ہے، یہ تو مجتبی کہاں سے لے کے آیا؟ سلیمان نے مڑ کے دبا عجب یا صحاب محمد و آل محمد سمیت، مجھ سے سنو فی احوال نزول الحسن، حسن مجتبی کے نزول کا حال مجھ سے سنو۔ جب نور کا ارتعاش ہو رہا تھا، نور حسن نزول مہد ہو رہا تھا، اللہ اکبر، نزول مہد طہارت ہو رہا تھا، تو میں اس نور کی آمد سے فرشتوں کی تسبیحاں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے اسم اللہ نزل کبھی بطول، اللہ کا اسم بطول پر نازل ہو رہا ہے۔ جبریل پکار پکار کے کہہ رہا تھا تسبیحوں کا اسم المجتبی، اور فرشتوں اس نازل ہونے والے نور کے جلال سے بچو، تسبیح کرو المجتبی المجتبی المجتبی۔ اللہ اکبر۔ یہ مجتبی تسبیح ملائکہ ہے، نزول ظہور کے وقت کی تسبیح ہے، اسی لیے حسن المجتبی، مجتبی تبا کہتے ہیں، مجتبی کا معنی سمجھ لیجئے، کہا جاتا چنا ہوا، جسے وہ اپنے لیے چن لے، نہیں جناب لفظی ہیر پھیر نہ کیجئے، تبا اور لفظ ہے سرکار، اور مجھ اور لفظ ہے سرکار۔ چوئی صاحب بیٹھے اور یہ ہم مزاج ہے ہمارے لغوی، ہم دوست ہیں بڑے، تو وہ سمجھتے ہیں اس باریکی کو، مجھ اور شے ہے، تبا اور شے ہے۔ تبا کا معنی ہے اللہ اکبر قبول ہونے والا، مجھ یعنی اصل حقیقت کو لے کر منوانے والا، یعنی مجتبی حقیقت کلیہ کو ظاہر کرنے والا، حقیقت کلیہ کو جو ظاہر کر دے وہ ہوتا ہے مجتبی۔ بس اسی سے انہوں نے مشتق کر کے اردو کا فائدہ اٹھایا اور معنی کر لیا چنا ہوا۔ مصطفیٰ کے بھی معنی وہی کر دی چنے، تو پھر فرق کیا ہوا؟ مصطفیٰ کا کیا نام ہے، مجتبی کا کیا؟ اچھا چلیے خیر، لغت کو تو چھیڑنا ہی نہیں نا، بندہ لیا پاس کوئی لفظ نکال لے۔ جی ایک سلوات پڑھ
بس زحمت تمام کروں آپ کی، بس تھوڑے لمحے مجھے دے دیجیے مستعار۔ اچھا یہ مجتبیٰ تم نے وہاں سنا؟ ہاں میں نے وہاں سنا۔ کہا یا رسول اللہ حسین حسن مجتبیٰ کا صدقہ عطا ہو۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا الزیارہ، جس نور کے چھپے ہوئے نور کو میں دیکھ آیا اس کا ظہور تو دکھا دیجئے۔ رسول نے قبول کیا، رسول نے قبول کیا۔ سلیمان وہ اہل معرفت ہے جو صدقہ بھی لیتا ہے تو ان کی زیارت ہوتی ہے۔ سرکار کیا کہتے ہیں جس کا صدقہ اتنا قیمتی ہے کہ زیارت لیتا ہو۔ رسول گئے، بیٹی مجتبیٰ کو دو۔ مجتبیٰ کو ہاتھوں پہ لیا۔ مجتبیٰ کون؟ جس کا علم کی خوراک لینا سیدہ کے ذمہ نہیں تھا، مصطفیٰ کے ذمہ تھا۔ تجلی انوار عصمت کی گود میں، خوراک ذمہ ہے رسول کے۔ حسن نے اپنے خطبے میں کہا میں وہ ہوں جس نے سیدہ طاہرہ کا لمس محسوس نہیں کیا، میں نے جتنے لمس محسوس کیے مصطفیٰ کے کیے۔ اللہ اکبر۔ میں بڑے ادب سے گزرا، میری اوقات نہیں تھی کہ میں اس حدیث کے معنی کرنے کا۔ شہزادے نے کہا میں نے مصطفیٰ سے لی، اور رسول خود بیٹی سے کہہ کے جایا کرتے تھے اگر روئے تو رونے دینا، اس کا رونا اللہ کا راز ہے۔ حدیث حدیث حدیث، اگر روئے تو رونے دینا، اس کا رونا بھی وقت سر اللہ، اس کا رونا بھی اللہ کا راز ہے۔ اچھا کبھی زندگی نے مجھے موقع دیا تو محمد و آل محمد کا رونا آپ کے سامنے بیان کروں کہ وہ حقیقت میں کیا ہے۔ جب آل رسول کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں اور وہ کس بنیاد پہ بنتے ہیں؟ دنیا کے غموں پہ نہیں بنتے، یہ تو اختیاری ہیں، جو شاید اختیار انہوں نے خود کیا اس پہ رونا کیا ہے؟ جو ہماری لیے اختیار کیا ہو انہوں نے اس پہ رونا کیا؟ تو ان کا رونا اور ہے، وہ کچھ اور ہے، اس کی حقیقت بھی کچھ اور ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کو کبھی قیاس نہ کیجئے گا کہ محمد والے محمد جب روتے ہیں مناجات میں یا کچھ اور طریقوں سے تو وہ کچھ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ انسانی حوالوں سے رو رہے ہیں، نہیں، ان کا رونا نہیں ہے، کیونکہ رسول نے حسین کے پیدا ہونے پہ شہزادی عاتقہ بنت عبد المطلب کے رونے پر کہا تھا میری پھوپھی کی آنکھ سے جو ہماری محبت سے آنسو گرے ہیں اللہ نے ان سے فرشتے بنا دیے ہیں جو ہمارے مومنین کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ روتے ہیں تو ہمارے لیے دعائیں کرنے والے فرشتے خلق ہوتے ہیں۔ کتنے کریم ہیں، اپنا آنسو ایسے نہیں نکالتے، وہ بھی ہم مومنوں کے لیے نکالتے ہیں، جب بھی نکالتے ہیں کہ اس سے کیا بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیفیات اور ہیں۔ کہتے ہیں رسول گئے بیٹی مجتبیٰ کو دو، اور یہ روئے تو اس کا راز ہے، اسے گھبرانا نہیں، میں جب آؤں گا تو میں اپنی زبان چساؤں تو اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ مصطفیٰ آتے زبان امام حسن مجتبیٰ کی منہ میں دے دیتے، حسن مجتبیٰ اسے چوستے رہتے، اور اللہ جانے اس زبان سے کیا حاصل ہوتا تھا کہ 2 سال تک بغیر کسی وقفے کے حسن مجتبیٰ رسول خدا کی زبان چوستے رہتے، یعنی بدن حسن مجتبیٰ قرآن کے نزول سے بنتا رہتا، یعنی صورتیں ادھر نزول کرتی ادھر جزء بدن ہو جاتی، ادھر اترتی ادھر جزء بدن ہو جاتی۔ امام کو اٹھا کر باہر تشریف لائے مسجد میں، بس جب مسجد میں تشریف لائے
تو کہنے لگے سلیمان، اس لیے سلیمان فخر کیا کرتے تھے، انا اول الزائر الحسن المجتبی، یہ بڑا مشہور جملہ ہے، ارے میرے جیسا کوئی ہے؟ میں سب سے پہلا حسن کا زائر ہوں۔ کسی نے نور حسن نہیں دیکھا تھا، کسی کو کچھ پتا نہیں تھا نقشہ توحیدی کیا ہے۔ میں نے رسول کے ہاتھوں پہ سب سے پہلے حسن مجتبی کو دیکھا تھا، میں نے جو ہی رسول نے ہاتھ پہ بلند کیا، حسن مجتبی چہرے سے پارچہ ہٹایا، رسول نے کہا سلیمان نظر کر۔ سلیمان نے جو دیکھا تو دیکھتے ہی کہنے لگے یا حجت اللہ آتینی کا تعارف، مجھے میرا تعارف عطا کر، میں کا میں کون ہوں۔ میں محروم تعارف ہوں، حجت خدا مجھے تعارف دے کہ میں کون ہوں۔ بس یہ کہنا تھا کہ مجتبی کے توحیدی لب کھلے، کہنے لگے الاہل بیتی کے بسند رسول، تم اہل بیت سے اور سند تمہیں رسول دے گا۔ بس حسن نے جو ہی کہا، رسول نے کہا من اہل بیتی۔ سلیمان کو تعارف ملنے کی دیر تھی، پاؤں کو چوم کے کہتا یا رسول اللہ حاضر رک بصدر الحسن المجتبی، مولا مہربانی کر سینہ حسن سے ذرا یہ کپڑا تو ہٹائیے۔ ملحق الالحاق لقاء صدر الحسن المجتبی، مجھے موقع دے کہ میں اس سینے کے ساتھ اپنی رخساروں کو لگا دوں جس کے ٹکڑے اس کی بہنیں اٹھائیں گی۔ ان کے فضائل سلیمان کہا کرتا تھا، ان کے فضائل میں روتا تھا تو رسول صاحب بھی پوچھتے تھے سلیمان فضائل میں کیوں روتا؟ کہتا تھا مولا کیا کروں، فضائل میں ہی تو رونا آتا، فضیلت ہی تو بتاتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ رخسار ساتھ لگائے، سینہ چوم کے کہتا ہے مولا اسی کے لیے بتایا تھا نا مجھے کہ اس کے جگر کے ٹکڑے جبریل نہیں دیکھ پائے گا۔ کہتے شب سہم امام کی زہر والی رات قبر بطول کے کنارے پر کچھ انہونی آوازیں سنائی دی۔ اہل بیت نے امام حسن مجتبی کے بجائے امام حسین کے پاس حاضر ہو کے پوچھا حسین بڑا بھائی آرام کر رہا ہوگا، بس تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ قبر بطول کے پاس سے کچھ رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ امام حسین نے سر کو جھکایا، اپنی زلفیں بکھیری، کہنے لگی بہن جبریل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، رو رو کے بطول کو پرسا دے۔ کہتے بی بی وہ رات آ گئی جس رات کے لیے تو رات کو اٹھ کے حسن کا سینہ چوما کرتی تھی، کہتی تھی بیٹا اتنے ٹکڑے ہوں گے کہ میری بیٹی کی چادر کم ہو جائے گی، ٹکڑے سے